زندان کی سیاہ اور نمالود کوٹری میں بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور روینہ سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ بارش کی آواز بہت تیز ہے اور یہ اس کے کانوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شہزادہ رونے اندر آیا۔ اس نے گہری نگاہ سے روینہ کو دیکھا اور کہا کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی کیا تم مجھے یاد رکھ سکو گی؟ اب تم مجھے بڑا بھائی نہیں کہو گی؟ روینہ نے چونک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بڑا بھائی؟ رونے کچھ لمحے خاموش رہا، بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ اور حسد صاف جھلک رہا تھا جب اس نے کہا کہ وہ اگلے بادشاہ پر ہرگز بھروسہ نہیں کرے گا۔ بینٹ کا ستارہ ڈوب چکا ہے، تمہاری شاہی حیثیت اب ایک قیدی کی ہے اور تمہارے سب پیارے تم سے دور ہیں۔ پھر بھی اس جہنم میں گرنے کے باوجود تم اتنی فخر سے کیوں چمک رہی ہو؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا کہ تم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہو نا، تو جاؤ اور مایوسی میں ڈوب جاؤ، جیسے میں اپنی بھیانک اور بدصورت زندگی میں ڈوبا تھا۔ بعد میں لاریا خود روینہ کی کوٹری میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ میں تمہیں آزاد کرانے خود یہاں آیا ہوں۔ روینہ خاموش رہی تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں تمہاری امید کا ہر ذرہ توڑ دوں گا۔ آسبون تمہیں لینے آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ روینہ نے چوک کر پوچھا، آسبون؟ لاریا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو یہ ملک کے لیے بدنامی ہوگی۔ جس لمحے تم حقیقی جہنم میں گریں گی اور آزاد ہو جاؤ گی تو خوشی منانا، میں خوشی سے تمہارا بھائی بن جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد رونے واپس آیا تو روینہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ فنلے، کیا وہ واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ رونے نے سنجیدگی سے کہا کہ بطور تمہارا بھائی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس ملک کی تاریکی اس قید خانے سے بھی زیادہ گہری ہے۔ ماضی میں تم ایک شہزادی اور دشمن کی یرغمال تھیں، لیکن اب وہ لڑکا سلطنت کا شہنشاہ ہے اور تم شاہی خاندان کے ایک فرد کے قتل کی مجرم ہو۔ اس نے مزید کہا کہ وہ تمہیں یقیناً چاہتا تھا۔ اگر تم نے اس کی مہربانی کے خلاف بغاوت نہ کی ہوتی تو وہ خود تمہاری مدد کو آتا۔ پھر اس کا لہجہ سخت ہو گیا اور وہ بولا کہ ایسا لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ میری پیاری بہن، تم نے اسے ایک شیطان بنا دیا۔ بینٹ قلعے کے دروازے پر روینہ گاڑی کے سامنے کھڑی تھی جب رونے نے کہا کہ لوگ تمہیں رخصت ہوتا دیکھنے آئے ہیں، انہیں اپنا چہرہ دکھاؤ، واپس آؤں گی۔ آسبون بھاگ جانے سے ایک نہیں بدلے گا۔ آسبون سرحد دن غصے سے بھرا ہجوم چیخ رہا ہے۔ پہلا شخص آسمان دیکھ رہا ہے، قتل کرو گے تو زندگی سے قیمت ادا کرو گے۔ دوسرا شخص دشمن کے ساتھ سازش، اپنی بہن کا قتل اور مہاراج کو معذور کر دیا۔ تیسرا شخص غدار، جہنم میں جاؤ، تمہارا وطن تمہیں مسترد کرتا ہے۔ اچانک کمانڈر کافی واکر آتا ہے۔ کافی واکر، اگر کسی نے شہزادی روینہ کی توہین کی تو آسبون 3 دن میں تمہارا ملک فتح کر لے گا۔ یہ مہاراج کی رحمت ہے، ہم شہزادی کو بحفاظت گھر لے جائیں گے۔ بگھی کے اندر روینہ ٹوٹ جاتی ہے۔ روینہ، فنلے کی شادی، جب میں اس سے دوبارہ ملوں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ آسبون، دربار دن، شہنشاہ فنلے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کافی واکر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے۔ کافی واکر، مہاراج، شہزادی کا قافلہ بیرونی گیٹ تک پہنچ گیا ہے، کیا ہم انہیں لے آئیں؟ لمبی خاموشی۔ فنلے، شہزادی کو اس کے آبائی شہر واپس بھیج دو، اسے میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں۔ کافی واکر، سمجھ گیا۔ فنلے، وہ صرف ایک یرغمالی ہے کوئی خاص سلوک نہیں، ایک آخری سخت جملہ۔ فنلے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔